بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خورم شیر بہت ہے۔ ماہ رجب المرجب کیا آتا ہے، ہر طرف شان مصطفیٰ کی صدائیں اور ثناء مصطفیٰ کی رس گونتی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جنہیں اللہ نے شب معراج اپنے قرب خاص سے نوازا اور مناجات کی وہ لطافت عطا کی ہوں جو نہ پہلے کسی کے نصیب میں آئیں اور نہ کسی کے نصیب میں آ سکیں۔ 27 رجب المرجب کی سہانی رات تھی۔ اللہ کے محبوب ام ہانی کے گھر آرام فرما، دل میں دیدار الہی کا شوق لیے ہوئے آمنہ کے لال آرام کر رہے ہیں۔ عرش کا مالک جبریل امین کو یہ پیغام لے کر بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کو میرا سلام کہنے کے بعد یہ کہیے کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ جبریل امین فرشتوں کی جماعت لے کر در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور کو نیند سے اٹھانا یہ آداب بارگاہ نبوی کے خلاف ہے۔ عام صحابہ کرام بھی اس کی جرات نہیں کرتے تھے، تو فرشتوں کے سردار نے بھی اس ادب کی رعایت کی اور اپنے سندلی ہونٹوں سے حضور کے مبارک پیروں کا بوسہ دیا۔ ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے۔ پھر وہ حضور کو لے کر حتیم میں آ جاتے ہیں اور شق صدر کا جو ہے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضور کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، قلب انور کو نکالا جاتا ہے اور حضور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ دل جو ایمان سے لبالب تھا، اسے نور العلا نور کرنے کے لیے زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسے سینے میں رکھ کر سینے کو دوبارہ سے بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضور کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ معراج کے لیے تیار کیا۔ براق کی سواری حاضر ہوتی ہے۔ یہ ایک جنتی سواری ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی قوت رفتار دی ہے۔ جہاں تک یعنی حد نکاح تک اس کا پہلا قدم بڑھتا ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی تو راوی کہتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور کے براق کی لگام تھامی ہوئی ہے، اور کوئی راوی یہ کہتا ہے کہ حضور کے پیچھے ردیف کی حیثیت سے جبریل امین محو سفر ہے۔ اس کی توجیہ الشاق نے یہ کی ہے کہ جب لگام تھامی تو دنیا کو بتا دیا کہ فرشتوں کا سردار نبیوں کے سردار کا غلام ہے۔ لیکن جب حضور کو راوی کہتا ہے کہ میں نے حضور کے پیچھے جبرائیل کو پایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نبیوں کے سردار کے گھوڑے کی لگام فرشتوں کا سردار سنبھالے، میں اوپر ہوں اور وہ نیچے جو ہے لگام سنبھالے ہو، تو حضور نے عذرائے شفقت انہیں اپنے پیچھے بٹھایا۔ سفر شروع ہوتا ہے، مہینوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ارض مقدسہ یعنی مدینہ منورہ پر اترتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے اور یہی آپ کا جاہ وصال ہے۔ دو گانے ادا کیے جاتے ہیں، پھر سواری پر سوار ہوتے ہیں اور دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوتا ہے، جن کے انتقال کو آلموسٹ 1000 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ سفر جاری رہتا ہے، مہینوں کا سفر لمحوں میں طے ہوتا ہے۔ بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں، جہاں انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے، آپ نے بھی براق کی سواری باندھی۔ پھر مسجد حرم میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں انبیاء کرام کو چشم برا اپنا منتظر پاتے ہیں۔
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ آپ سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہنے بیت المقدس میں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور تو ایک نورانی سواری پر بیٹھ کر مہینوں کا سفر طے کر کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر بیٹھے ہیں کہ حضور سے پہلے پہنچ گئے؟ پھر دیکھیے کہ وہاں پر اذان کا وقت آ جاتا ہے، اس سے پہلے خطبے کہے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں اللہ کے حبیب اللہ محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کا خطبہ سن کر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کا مقام سب سے مابرک ہے۔ اذان ہوتی ہے، اب امام کون بنے گا؟ تو پھر جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی پر کھڑا کیا۔ یوں آپ نے امام الانبیاء کی حیثیت سے ایک انوکھی نماز پڑھائی جو کائنات میں ایک ہی دفعہ ادا کی گئی، بالکل ایک دفعہ، کہ اس کے مقتدیوں میں خاص الخاص ہیں، عوام نہیں ہیں، یعنی انبیاء اور رسول، اور رسولوں میں اولو العزم وہ موجود ہیں۔ نماز کے بعد اب معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بیت المقدس سے آسمان دنیا